کہ آج حضرت حسین کے نام پر جو ایک اس مہینے کو ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر دیا گیا، اسلام کی شریعت کے مقابلے میں ایک نئی شریعت کھڑی کر دی گئی۔ میرے نبی کی شریعت میں کوئی ماتم نہیں ہے، میرے نبی کی شریعت میں کوئی سینے کا پیٹنا نہیں ہے، کوئی نوحہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت میں کسی بھی مرنے والے کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کو ہم محرم الحرام کا مہینہ کہتے ہیں۔ ہمارے اسلامی سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو شریعت میں حرمت والا مہینہ کہا، جن کو حرام مہینہ کہا گیا۔ کیا مطلب ہے حرمت والے مہینے کا؟ یعنی سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کا احترام، جن کی رسپیکٹ، جن کا ادب باقی 8 مہینوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب اس مہینے کے احترام کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ بچا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگایا جائے۔ مکے میں، عرب میں لوگ حضرت ابراہیم کے دین کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے سال کے 4 مہینے حرمت والے مانے جاتے ہیں۔ اس میں 3 مہینے کنٹینیو تھے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ تینوں کنٹینیو ہوتے تھے، اور چوتھا مہینہ جو شعبان کے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ تو اب عرب والے بڑے لڑاکو بھی تھے، آئے دن ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھی، تو یہ کنٹینیو جو 3 مہینے حرمت والے پڑھتے تھے، یہ ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی تھی کہ اب 3 مہینے تک ہم جنگ نہیں کر سکتے۔
تو اب انہیں جنگ بھی کرنا ہے اور ان 3 مہینوں کا احترام بھی کرنا ہے، جو کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب اس میں ایک ہیلا نکالا، ایک چال چلی، ایک راستہ نکالا۔ جب ان کی جنگ چلتی رہتی تھی تو اب اگر حرمت والا مہینہ آ گیا تو وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے تھے، کہتے تھے اس سال سفر کا مہینہ جو ہے ہم اس کو محرم کا مہینہ مانتے ہیں، محرم شروع ہو چکا ہے، مگر کہتے تھے نہیں، اب سفر جو اس کے بعد آئے گا ہم اس کو اس بار محرم مانیں گے۔ اس طریقے سے وہ جنگوں کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کر رہے تھے۔ پھر ان کی ایک بڑی فائنینشیل جو ان کی کاروباری اور معاشی ضرورت پوری ہوتی تھی حج کے موقع سے، اور اللہ تعالیٰ نے حج کو بھی جوڑ دیا چاند سے۔ اب ظاہر ہے حج ہمیشہ ایک سیزن میں نہیں پڑتا تھا، کبھی گرمی میں پڑ رہا ہے، کبھی برسات میں پڑ رہا ہے، کبھی سردی کے موسم میں پڑ رہا ہے۔ اب اگر ان کے علاقے کے مطابق موسم حج کے ٹائم نہیں ہے تو ان کی تجارت پر اثر پڑتا تھا، اپنے کاروبار پر اثر پڑتا تھا۔ تو حج کے موقع پر بھی وہ حج کے مہینے کو بھی آگے پیچھے کر دیتے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ ایک کھلواڑ تھا۔ تو جس سال اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کیا اور 9 تاریخ کو عرفہ کے دن آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 مہینوں کا سلسلہ اس دن سے چلا آ رہا ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ اللہ نے کہا اس دن سے مہینے 12 ہی ہیں۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور اے میرے بندو یہی اللہ کا سیدھا سادہ دین ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، یہی اللہ کا سیدھا سادہ دین۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اپنی جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کوئی ظلم مت کرو۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے اپنا جو خطبہ دیا عرفات کے میدان میں، اس میں آپ نے فرمایا کہ آج وقت پرانے چکر پہ لوٹ آیا ہے، زمانہ پھر سے اپنی گھڑی پر لوٹ آیا ہے، اور اب جو مہینہ چل رہا ہے اس وقت ذی الحجہ کا، یہ بالکل سٹیک ذی الحجہ کا مہینہ۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کی تفسیر بھی اللہ کے نبی نے کی کہ 4 مہینے جو حرمت والے کون کون سے ہیں؟ آپ نے کہا 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک جو ہے رجب کا مہینہ۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور چلا ہے۔ محرم کے مہینے کی ایک فضیلت اور بھی ہے۔ محرم کے مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اللہ کے مہینے کا روزہ۔ اب یہ محرم کا روزہ کس تاریخ کا روزہ ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب ہم صحیح بخاری کو اٹھاتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگ عاشورہ کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو، تو یہودیوں نے جواب دیا ھذا یوم اظفر اللہ فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون، کہا کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے اوپر کامیابی دی تھی۔ فرعون اسی دن غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی، اس لیے ہم اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فَنَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ارے موسیٰ کے اوپر تم سے زیادہ تو ہمارا حق ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، عبداللہ ابن عباس ہی کی وہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو یہ پتا چلا کہ عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے یہود و نصارہ،
اس دن کو بہت بڑا مانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں. اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال اللہ کے نبی محرم کا مہینہ آنے کے پہلے انتقال کر گئے. وہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، لیکن آپ نے طریقہ بتا دیا کہ اب چونکہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو اب روزہ رکھا جائے تو 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے. اصل روزہ 10 کا ہے، لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت میں آپ نے 9 کا بھی رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ کی وفات ہو گئی اس لیے آپ نہیں رکھ سکے. لیکن امت کے لیے حکم ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے. اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. 1 سال کے گناہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ روزہ ہم اور آپ ضرور رکھیں. یہ اس مہینے کا ایک بڑا اہم کام ہے جو ہمیں اور آپ کو انجام دینا چاہیے. محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا. یہ مہینہ شروع ہوتے ہی سیاہ کپڑے پہنے جانے لگتے ہیں. کئی جگہوں پر تو یہ ہے کہ 7 تاریخ کے بعد گوشت نہیں آتا، گھروں میں جھاڑو نہیں لگائے جاتے، گھروں کی صفائی نہیں کی جاتی، کچھ لوگ شادی نہیں کرتے. کیا حقیقت ہے ان تمام باتوں؟ ان تمام باتوں کو جوڑا جاتا ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو 10 محرم سن 61 ہجری کو اللہ کے پیارے نبی کے نواسے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے تھے. ان کی شہادت کی وجہ سے اب یہ مہینہ غم کا مہینہ بن گیا، اس لیے ہم اس مہینے کو غم مناتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اہل الحدیث کا موقف کیا ہے، صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے محبوب نواسے ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں حضرت حسن اور حسین. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عراق کے آدمی نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی مکھی مجھ سے مر جائے تو اس کا کیا مجھے فدیہ دینا پڑے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑے غصے میں فرمایا کہ اس عراقی کو دیکھو، اس کوفی کو دیکھو، یہ حالت احرام میں مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. ان لوگوں نے نبی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، انہوں نے نبی کے نواسے اور نبی کے لاڈلے کو قتل کر ڈالا اور نبی کے اس نواسے کو قتل کر ڈالا جس نبی کے نواسے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں. بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے ان دونوں نواسوں سے. ترمذی کی صحیح روایت اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین. دنیا میں جو لوگ نوجوانی میں انتقال کر گئے جب وہ جنت میں جائیں گے ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین. یوں تو جنت میں تمام کے تمام لوگ جوانی کی حالت میں جائیں گے، 30 سے 33 سال کی عمر میں سارے لوگ جنت میں جائیں گے، مگر دنیا میں جو لوگ جوانی میں انتقال کر گئے ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین. حضرت حسن و حسین کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من احبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے. ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حضرت بریدہ ابن حسیب حدیث کے راوی، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ کا لال رنگ کا کرتا پہنے گرتے پڑتے پھسلتے مسجد میں چلے آ رہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے خطبے کو بیچ میں سے روک دیا اور منبر سے اتر کر کے اپنے ان دونوں نواسوں کو گود میں لیا، انہیں پیار کیا اور آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ سچ فرمایا اللہ نے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. میں نے اپنے ان نواسوں کو مسجد میں آتے دیکھا، گرتے پڑتے دیکھا، مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے اپنی گفتگو کو روک کر کے جب تک ان کو گود میں نہیں لے لیا مجھے سکون نہیں ہوا. یہ محبت تھی اللہ کے رسول کی حسن و حسین.
حضرت حسین کے بارے میں ترمذی کے اندر بالکل صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی عظمت کا ہمیں یقیناً اقرار ہے، ہم مانتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج حضرت حسین کے نام پر جو ایک اس مہینے کو ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر دیا گیا، اسلام کی شریعت کے مقابلے میں ایک نئی شریعت کھڑی کر دی گئی۔ میرے نبی کی شریعت میں کوئی ماتم نہیں ہے، میرے نبی کی شریعت میں کوئی سینے کا پیٹنا نہیں ہے، کوئی نوحہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت میں کسی بھی مرنے والے کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی عزیز بہن کا انتقال ہو گیا، مگر آپ 3 دن سے زیادہ سوگ، دل کے اندر غم ہو سکتا ہے رہ جائے، دل کے زخموں کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ اپنے کاروبار کو جو بند کرتے ہیں یا ظاہری اعتبار سے آپ جو غم ظاہر کرتے ہیں وہ سلسلہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ صرف بیوہ عورت کو حکم ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی اور اس میں وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، اپنے مرحوم شوہر کے لیے وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، وہ اس کو ایک ایکسٹرا اجازت دی۔ اسلام کوئی ایسا دین تھوڑی ہے جس میں خوشی کے نام پر کچھ بھی کرو، غم کے نام پہ کچھ بھی کرو۔ اسلام بڑا ہی سمپل دین ہے، بڑا فطری دین ہے۔ میرے نبی نے جو شریعت دی اس شریعت میں کوئی کھلواڑ نہیں ہے، کوئی ڈھول تماشا نہیں ہے، کسی کے مرنے پر کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی سینے کا پیٹنا نہیں ہے، کوئی گریبان کا چاک نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت میں تو یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر والے اگر ضرورت سے زیادہ روتے ہیں، میت کا نام لے لے کر روتے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بات ہے بھئی، آدمی کیوں روتا ہے؟ کسی کا مرنے پہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے نا۔ اب جب یہ حدیث سن لو کہ میرے رونے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، بھئی ایک تو رونا ہوتا ہے نیچرل رونا ہے، اور ایک ہوتا ہے نام لے لے کے آپ رو رہے ہیں، اس کی خوبیوں کو بیان کر کے رو رہے ہیں۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو اوائڈ کرو، اس سے بچو، اس سے مرنے والے کو تکلیف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے غم کے مارے اپنے چہرے پر، اپنے رخسار پر تھپڑ مارے، اپنے کپڑے کو چاک کرے اور دور جاہلیت کی طرف پکار کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نبی کے دور میں شہادتیں نہیں، کوئی کم دردناک شہادت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے اسلام لانے سے میرے نبی کو جتنی خوشی ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ غم ہوا تھا جس دن احد کے میدان میں حضرت حمزہ شہید۔ نبی نے کون سا ماتم کیا؟ نبی نے کون سے گریبان چاک کی؟ نبی کے کس صحابی نے انگاروں پر اپنے پیروں کو جلایا، زنجیروں سے اپنے سینے کو پیٹا، گھروں پہ کالی جھنڈیاں لگائیں؟ کیا حضرت حمزہ کی شہادت دردناک نہیں تھی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حسین کے نانا کی شریعت کے مقابلے میں ایک نئی شریعت کھڑی کر دی گئی، ایک نیا دین کھڑا کر دیا۔ جانتے ہو حسین کے نانا نے غم کیسے ظاہر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ نے نبیوں کو کیسے کیسے آزمایا۔ بھئی بیٹا تو سب کو چاہیے ہوتا ہے نا، میرے نبی کو بھی بیٹے کی چاہت تھی، بیٹا عزیز تھا، مگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ نبی کی کوئی اولاد نرینہ جوان نہیں ہو۔ نبی کے بیٹے ہوئے مگر کوئی بیٹا جوان نہیں ہو۔ اللہ نے ان بیٹوں کو بچپن میں اٹھا دیا۔ یہ بھی کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب اس میں بھی اللہ کی طرف سے الگ الگ حکمتیں تھیں کہ نبی کا اگر کوئی بیٹا ہوگا ہو سکتا ہے کل اس کو لے کر کے لوگ اس کا وہ مقام دے دیں جو نبی کو دینا چاہیے۔ نبی آخری نبی ہے، نبی کا بیٹا اگر ہوگا ہو سکتا ہے اس کی شان میں لوگ غلو کریں۔ جب نبی کے نواسے کے نام پر پوری شریعت بنا دی گئی تو نبی کا بیٹا ہوتا تو کیا عالم۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے بیٹے ہوئے سب بچپن میں انتقال ہوئے۔ تو آپ کا ایک بیٹا ہوا تھا ابراہیم، حضرت ماریہ کے پیٹ سے بیٹا ہوا۔ عرب کے دستور کے مطابق اس کو دیہات میں بھیجا گیا۔ دیہات میں جو دائیاں ہوتی تھی وہ دودھ پلاتی تھی، دیہات کے ماحول کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، بچے جو ہے دودھ پینے کا جو پیریڈ ہوتا تھا 2 سال کا وہیں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.5 سال کی عمر ہے اور بیمار ہو گئے، اور آخری ٹائم اللہ کے نبی گئے اپنے بیٹے کے پاس
اپنے اس سال 1.5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی اپنی گود میں لیے ہیں اور بیٹے کا دم ٹوٹ رہا ہے، بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان کتنا مجبور ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ نبی اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر اپنے بیٹے کو موت سے بچانے کا اختیار آپ کو نہیں۔ بیٹا نبی کی گود میں دم توڑ رہا ہے اور نبی رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ محمد کی آنکھیں بہ رہی، محمد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہے۔ اے ابراہیم، اے میرے بچے، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل زخمی ہے، تیرا باپ مغموم ہے، تیرا باپ غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا طریقہ ہے میرے بھائی، اور جس حسین کے غم کے نام پر آج ہم نے اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا کے رکھا ہے۔ حضرت حسین کے سامنے شہادتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کے والد حضرت علی مسجد میں محراب میں شہید کیے گئے رمضان کی 20 تاریخ کو۔ حضرت حسین نے اپنے باپ کے نام پہ کون سا ماتم کیا؟ ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح روایات موجود ہے کہ زہر دے کر کے ان کو شہید کیا۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت حسن کا کوئی ماتم نہیں منایا، کوئی جشن نہیں منایا، کوئی غم نہیں منایا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر جو اس مہینے کو ایک غم کا مہینہ بنا دیا، اس کے پیچھے دراصل بڑی گہری سازش ہے۔ ایک تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا احترام اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں حضرت حسین کی محبت کے نام پر دراصل صحابہ کرام پر تبرہ ہوتا ہے۔ اور ہم تو اپنی نوجوان نسل سے کہیں گے کہ ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ نے دین سے اتنا دور کر دیا کہ آج ہم اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہم جن لوگوں کو غلط مانتے ہیں، جن کے طریقے اور منہج کو غلط مانتے ہیں، جن کو باطل مانتے ہیں، وہ اپنے باطل کے لیے آج کتنی محنت کر رہے ہیں۔ بچے بچے کو اپنا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، بچے بچے کے دماغ میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ پورے 50-60 دن تک مجالس منعقد ہوتی ہیں اور اس میں اہل بیت کی محبت کم اور صحابہ کی برائیاں زیادہ بیان کی جاتی ہیں، اور بچوں سے لے کر نوجوان نسلوں تک اور عورتوں تک وہ زہر بھرا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے نوجوانوں کو اگر پوچھا جائے کہ خلفائے راشدین کے نام بتاؤ تو کتنے اس مسجد میں بیٹھے ہوں گے جو نام نہیں بتا پائیں گے۔ پوچھا جائے کہ نبی کی 4 بیٹیوں کے نام بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے۔ نبی کی بیویوں کے نام بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے۔ نام نہیں بتا پائیں گے، کام تو بہت دور کی بات ہے۔ صحابہ کی سیرت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ دنیا بھر کے قصے کہانیاں ہمیں معلوم ہیں، دنیا کے جن کو ہم ہیرو کہتے ہیں ان ہیروز کی تاریخیں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں معلوم۔ ارے ہمارے ریئل ہیروز، ہمارے آئیڈیلز جو ہیں وہ تو نبی کے صحابہ۔ جانتے ہو نبی کے صحابہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے اسلام کا جب پودا لگایا، وہ پودا ایک معمولی سا پودا تھا، اس پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے اور اس کو ایک مضبوط تناور درخت بنانے والے میرے نبی کے صحابہ۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، وہ تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو کیسے راضی کر لیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان صحابہ کی پہچان تو یہ ہے، ان کی پیشانیاں سجدے کے نشانوں سے چمکا کرتی ہیں، ان کا ماتھا بتا دیتا ہے، ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ نبی کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ اس مہینے کو ان صحابہ کے اوپر بھونکنے کا مہینہ بنا دیا۔ آئے دن ویڈیوز آتے رہتے، کبھی حضرت ابو بکر کو کچھ کہہ دیا گیا، کبھی حضرت عمر، ابھی حضرت معاویہ کا تو نمبر بعد میں رکھیے آپ، بھئی حضرت ابو بکر تو ہمارے عقیدے کے مطابق اس امت کے سب سے افضل انسان، حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے افضل انسان۔
ان ہستیوں کو نہیں بخشا جاتا، ان کو برا بھلا کہا جاتا، ان پر تبرے کسے جاتا۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں بھونکنے کا، ان کو برا بھلا کہنے کا مہینہ بنا دیا۔ اور پھر یہ کون سا غم ہے میرے بھائی جو 50-60 دن تک ہر سال منایا جاتا ہے؟ بھائی نبی کے سامنے بہت سارے غم کے واقعات ہوئے، آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا۔ نبی نے کیا ہر سال اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا؟ شوال کے مہینے میں جنگ احد ہوئی، حضرت حمزہ جس میں شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا احد شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی نے شادیاں نہیں کی اور شوال کو غم کا مہینہ قرار دے دیا؟ کیا بکواس ہے میرے بھائی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، یہ عقیدے کی بات ہے کہ اگر آپ کے دل اور دماغ میں بھی کہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یا فلاں تاریخ کو منحوس سمجھنا چاہیے، یا فلاں دن کو منحوس سمجھنا چاہیے، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ہم سب اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا، اللہ نے کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا، ہم منحوس بنانے والے کون؟ نبی کی وفات صحابہ کے لیے کوئی کم دردناک حادثہ تھی؟ جس دن نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کے دل کی حالت صحابہ سے جا کے پوچھو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن نبی کا انتقال ہوا پورے مدینہ میں اتنا تاریک دن، اتنا اندھیرے والا دن کوئی دن نہیں۔ تو کیا ربیع الاول کا مہینہ صحابہ کے لیے غم کا مہینہ بن گیا؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ غم کی تاریخ ہو گئی؟ اسلام ان ڈھکوسلوں سے بہت اوپر کی چیز ہے میرے بھائی۔ ہم حضرت حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ ہم اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کا حکم ہے، اور ہم صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کا حکم ہے۔ اور صحابہ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی زندگی میں موقع ملے تو ایک بڑی پتلی سی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب، اور دنیا کا کوئی بڑا دینی ادارہ نہیں جہاں یہ کتاب نہ پڑھائی جاتی۔ ہمارے جامعہ سلفیہ میں فضیلت کے کلاس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، مدینہ منورہ کے اندر جامعہ اسلامیہ میں آج بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مختصر میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، انہوں نے عقیدے پر پتلی سی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں 2 لائن ہے صحابہ کے بارے میں، صرف 2 لائن ہے۔ وہ 2 لائن یاد کر لو میرے بھائی، اس 2 لائن کو اپنے سینے میں بٹھا لو، اپنے دماغ میں بک کر لو، اس کو فٹ کر لو۔ وہ 2 لائن کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں جاتے۔ ہمیں علی سے محبت ہے مگر علی کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ ہمیں حضرت ابو بکر سے محبت ہے مگر ہم حضرت ابو بکر کو نبی کے مقام تک نہیں پہنچاتے۔ یہاں تو حضرت علی کی محبت میں اس قدر لوگ آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے برابر کر دیا حضرت علی۔ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ صاحب حضرت علی سارے نبیوں سے افضل ہیں، محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر کے باقی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ تو ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں جاتے۔ وَلَا نَتَبَرَّؤُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، نفرت کا اظہار نہیں کرتے، تبرہ نہیں کرتے۔ تبرہ کا مطلب نفرت ظاہر کرنا، تبرہ کا مطلب نفرت ظاہر کرنا۔ ہم کسی صحابی سے نفرت ظاہر نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا کا کاروبار کر سکتے ہیں، ہم دنیا کا لین دین کر سکتے ہیں، اس کی آئیڈیولوجی، اس کے عقیدے، اس کے نظریے کو ہم اس کے معاملے میں کبھی ہم سافٹ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ یہ انسان نبی کے صحابہ کو برا بلا کرتا ہے۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُ، جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کا ذکر برے انداز میں کرے ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا ذکر ہمیشہ اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض کرنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ سرکشی اور طغیان ہے۔
یہ 2 لائن ہے میرے بھائی، بچوں کو یاد کرا دو، یہ ہمارا صحابہ کے بارے میں۔ اب ایک آخری سوال کا جواب دے کے بات ختم کرو۔ بھائی صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس سے صحابہ کی شان پر کیا کوئی اثر پڑتا ہے؟ بالکل کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سورج پر تھوکنے والا اپنے چہرے پر تھوکتا ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے، صحابہ کرام کے اندر کیڑے نکالنے سے، آج افسوس کی بات ہے یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی دنیا آنے کے بعد ہمارے بہت سارے اہل حدیث نوجوان آج گمراہ قسم کے لوگوں کو سن کر کے وہ صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس انسان کو اہل حدیث نہیں مانتے، وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جو کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے، اور صحابہ پر بھونکنے سے صحابہ کے مقام پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اما عائشہ سے کسی نے کہا، بڑے غور سے سنیے گا، یہ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں۔ اما عائشہ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا وما تعجبون من ذلک، اس میں حیرت کی کیا بات تھی، اس میں تعجب کی کیا بات تھی؟ انقطع عنہم العمل فاحب اللہ الا ينقطع عنہم الاجر۔ اما عائشہ نے کہا ارے صحابہ تو چلے گئے، صحابہ کے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وہ عمل نہیں کر سکتے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر اللہ کو یہ منظور تھا صحابہ تو چلے جائیں مگر صحابہ کا ثواب کا سلسلہ جاری رہے، صحابہ کو اجر ملتا رہے۔ جتنی صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی، ان کی شان پر حملے کیے جائیں گے، اللہ ان کے مقام کو اور بڑھائے گا، ان کے درجات کو اور بلند کرے گا، ان کے اجر و ثواب میں اور اضافہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی موٹی اور بڑی بنیادی باتیں ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کسی موقع سے اگر تفصیل کا موقع ملا تو ہم اہل بیت کے بارے میں بھی وضاحت کریں گے کہ اہل بیت کون ہیں۔ آج اہل بیت کے نام پہ پنجتن کا نام دیا جاتا ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور اللہ کے نبی، کہتے ہیں یہ پنجتن ہے، یہی 5 لوگ اہل بیت ہیں۔ یہ بھی مسئلہ حل کرنے لائق مسئلہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ بھئی ہمارے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے، مولانا صاحب آپ کی دعوت اہل بیت کے اہل خانہ کے ساتھ۔ کسی انسان کے گھر میں دعوت آئے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کے آئے، انسان اپنے نواسوں کو لے کے جائے، اپنی بیٹی کو لے کے جائے، اپنے داماد کو لے کے جائے، اپنی بیوی کو گھر پہ بٹھا دے، بولے صاحب میری بیوی میرے اہل خانہ میں سے نہیں، تو دنیا مذاق اڑائے گی اس کا۔ دنیا کہے گی صاحب اہل خانہ اور فیملی اور اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیویاں آتی ہیں، نبی کی بیویوں کو خارج کر دیا اہل بیت میں۔ اہل بیت کی فضیلت پر تقریریں ہو رہی ہیں، اما عائشہ کا نام نہیں لیا جاتا، نام لیا بھی جاتا ہے تو گالی دی جاتی ہے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت کے نام پر بھی ایک ڈھکوسلا ہے، یہ دراصل یہ اہل بیت سے محبت ہے ہی نہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو اہل بیت کا بٹوارا نہ کیا جاتا۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہمیں صحیح اور سچے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے صحیح اور سیدھی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے خرافات اور بدعات سے ہم کو دور رکھے، ہمارے بچوں کو دور رکھے، ہماری نوجوان نسل کو دور رکھے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ بارش کا موسم ہے، کہیں بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ وہاں تباہی مچی ہے، کہیں بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے، کسان پریشان۔ جہاں بارش زیادہ ہو رہی ہے وہاں اللہ بارش روک لے، جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ وہاں بارش نازل فرما دے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے ملک کو امن چین اور سکون کے ساتھ رکھے، ہمارے ملک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حاسدین کے حسد اور شرینوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔